المائدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والوں، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج منکر تمہاری دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ بس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن وہ گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ کہو کہ تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سدھایا ہے تم ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا، بس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو۔ نہ اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک جانتا ہے۔ اے
ایمان والوں، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور تم کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پس ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو۔ بجز تھوڑے لوگوں کے ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پس جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ ان کو آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے؟ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرتے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ
ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا، بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، بس تم اور تمہارا خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے
کہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو، تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کرتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابل اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو، اگر تم ان کو ٹال دو گے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے تم کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے۔ پس تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو متاع حقیر کے عوض نہ بیچو۔ اور جو کوئی اس کے موافق حکم نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ منکر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے قبل کی کتاب تورات کی، اور ہم نے اس کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے اگلی کتاب تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے موافق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی،
پچھلی کتاب کی اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ پس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے۔ پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان لوگوں سے بچو کہ کہیں وہ تم کو پھسلا دیں تمہارے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ پس اگر وہ پھر جائے تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ آدمی نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روک ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ اے ایمان والوں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مومنوں کے لیے نرم اور منکروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہوں میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ منکروں کو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس لیے ضد رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔
اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ منکر آئے تھے اور منکر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں، اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار بڑھا رہا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہے، حالانکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، لیکن زیادہ ان میں ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اس کو جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا۔ پس تم انکار کرنے والوں کے اوپر افسوس نہ کرو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور سابی اور نصرانی، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کر دیا، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ جو شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں چاہتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف
ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع کا، اور سننے والا اور جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تم ان میں بہت آدمی دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ خدا کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اترا تو وہ منکروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ پس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، ان ستھری چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تم کو جو حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تم سے تمہارے بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرتا، مگر جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا ان پر وہ ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنا دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور تھان اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔
تو کیا تم ان سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا اس کے کفارے میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو شخص پھرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ، حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والوں، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کرتی جائیں تو وہ تم کو گراں گزریں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے ایسے وقت میں جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت نے پوچھی، پھر وہ ان کے منکر ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور مقرر نہیں کیے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ اے ایمان والوں، تم اپنی فکر رکھو، کوئی گمراہ ہو تو اس سے تمہارا کچھ نقصان نہیں اگر تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اے ایمان والوں، تمہارے درمیان گواہی وصیت کے وقت جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس طرح ہے کہ 2 معتبر آدمی
تم میں سے گواہ ہوں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے غیروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تم کو شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت کے عوض اس کو نہ بیچیں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ 2 اور شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق پچھلے 2 گواہوں نے مارنا چاہا تھا، وہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک دیں یا اس سے ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد الٹی پڑے گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیا، جبکہ میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندہ جیسی صورت میرے حکم سے بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم اندھے اور جزامی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان کے منکروں نے کہا یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، اور یہ ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہم کو عطا کر، تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں یہ خوان ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے چھپی باتوں کا جاننے والا۔ میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی
تو ان پر تو ہی نگراں تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کہے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔